بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کسی قرضہ دار کو اس کا قرض معاف کر دینا یا اس کے قرضے کی تاریخ میں اسے مہلت دے دینا، اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کوئی درمیانے طبقے کا ہے۔ غریب کو بعض دفعہ اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کسی آدمی سے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اب قرض کوئی آدمی دے دے کسی کو تو وہ بڑا احسان کرتا ہے۔ اب اسلام اس موقع پر جہاں پر ایک آدمی مجبوری کی وجہ سے کسی سے قرض لے لے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لے، تو وہاں پر دینے والے نے پیسے دے دیے، اسے واپس ملنا یقینی ہے، ملیں گے، لیکن ایک مسلمان کے تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر نوازیں گے، آپ خوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات اوپر آسمانوں کی طرف گیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو قرضہ ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صدقات ادا کرنے والوں سے 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی صدقہ کرنے والے کو 10 گنا ثواب ملا اور قرض دینے والے کو 18 گنا زیادہ ثواب ملا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر دیتا ہے، واپس نہیں لینا چاہتا، یعنی صدقہ کرنا چاہتا ہے، اسے 10 گنا ثواب ملے، اور ایک آدمی قرض دیتا ہے اور پیسے واپس بھی لے لے گا، اسے 18 گنا ثواب ملے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ آدمی صدقہ ایسے آدمی کو بھی دے دیتا ہے جو ضرورت مند نہ ہو، یا وہ خود سوال کر لیتا ہے، صدقہ دینے والا اس کو مال دے دیتا ہے، جبکہ قرض لینے والا بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرتا، اسے اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا مسلمان اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عمل اس قدر پسندیدہ ہے کہ صدقہ دینے والے سے زیادہ قرض دینے والے کی اہمیت دی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب قرض تو آدمی نے دے دیا، بعض دفعہ سامنے والا آدمی جس نے قرض لیا ہے پیسے دینے کی موڈ میں نہیں ہوتا، پیسے اس کے پاس ہو نہیں پاتے، غریب ہوتا ہے، کچھ دے سکتا ہے کچھ نہیں دے سکتا، جو تاریخ طے کی ہوئی ہے اس تاریخ پر نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بارے میں اتنی زبردست حدیث وارد ہوئی ہے، فرمایا کہ ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا، جب لوگوں کے قرض دینے کی تاریخ آتی تو وہ اپنے متحدوں کو کہتا کہ دیکھو اگر یہ آدمی پیسے دے سکتا ہے آسانی کے ساتھ جتنے دے سکتا ہے لے لو، اور اگر نہیں دے سکتا اسے مہلت دے دو یا اسے وہ معاف کر دیتا۔ جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ معاف کرنا، یہ لوگوں کے اوپر سخاوت کرنا، لوگوں کو مہلت دینا تو اللہ رب العزت کا کام ہے، تو میرے بندے ہو کر میرے بندوں کے ساتھ میری صفت والا معاملہ کرتے رہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی لوگوں کو ان کے قرض کے ادائیگی کے موقع پر مہلت دینا یا معاف کر دینا یا کم کر دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، پیسے تو واپس لینے ہی لینے ہیں، کسی کو قرض دے دیتا ہے تو قرض جس دن دیا ہے، جتنے پیسوں کا دیا ہے، جب تک وہ آدمی پیسے واپس نہیں کرتا، ہر روز اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آدمی نے کسی کو 1 ماہ کے لیے قرض دیا، 1 ماہ کے لیے 500 روپے قرض دیا، ہر روز اس آدمی کو 500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب 1 ماہ کے بعد اگر وہ آدمی پیسہ دینے کے لیے آیا، اس کے پاس 500 روپے نہ ہو سکے، اس نے مزید مہلت مانگی 1 ماہ کی، اب اس ماہ سے اگلے ماہ تک اس دینے والے کو 500 کی بجائے 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔
یعنی جتنا ٹائم طے کیا تھا اس سے زیادہ ٹائم اب مانگ رہا ہے، اب اس دن سے 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، جس دن تمام لوگ گرمی کی تپش کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے اور زمین کے تانبے بن جانے کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن وہ آدمی جس نے لوگوں کو قرض دیا لیکن قرض نہ دینے کی وجہ سے لوگ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اس آدمی نے معاف کر دیا یا مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اور قیامت کی سختیوں سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو ہم آج سے عزم کریں کہ اگر کسی غریب نے، کسی متوسط درجے کے آدمی نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سے قرض لے لیا، تو ہم اس قرض خواہ کو اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی معاونت کریں گے یا معاف کر دیں گے یا اسے مہلت دے دیں گے، یا تو ہم اسے معاف کر دیں یا ہم اسے کچھ مہلت دے دیں یا اس کے پیسوں میں سے کچھ پیسے چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں گے، عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صرف نظر کرتے ہوئے گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مع السلامہ۔